بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں AF وائس آفیشیل۔ قارون کی دولت اور اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا، تورات بہت خوشحالی سے پڑھتا تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ یہ چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا اس نے اس سے عمدہ پوشاک بنوائی تھی، جس سے اس کا غرور اور تکبر اور اس کا دولت مند ہونا ظاہر ہو۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک قوی مردوں کی جماعت مقرر تھی۔ اس کے بہت خزانے تھے اور اس کے ہر خزانے کی کنجیاں الگ تھیں۔ قوم کے بزرگوں نے قارون کو نصیحت کی تھی کہ اتنا تکبر مت کر۔ قارون نے جواب دیا، میں ایک عقل مند شخص ہوں، یہ اللہ بھی جانتا ہے، اس لیے اس نے مجھے اتنی دولت دی ہے۔ قارون نے بظاہر دین قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، لیکن تھا منافق اور کمزور عقیدے کا شخص تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا لوگ اسے خوش فہمی رکھے تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا، جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اسی قسم کے کاموں سے اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پسند انسان تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ بہت عمدہ محل بنایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کرتا تھا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں، انہیں ذلیل کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں، اس کے پاؤں کو بوسہ دیں اور اس کو سجدہ کریں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے، اے قارون، یہ تمام باغ اور سبزے کس لیے؟ یہ سارا مال اور دولت کس کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور نداروں کی مدد نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور اور تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا کہ میں کہاں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے واز کرتے، اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی۔ اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی، سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح اور ان سے خاص فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چلاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے تبھی اتنی دولت اکٹھی کی ہے۔ دوسروں کو چاہیے کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کیوں دوسروں کی مدد کروں؟ لیکن مومن پھر بھی اس کی رہنمائی کے لیے کہتے، تم لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے تب ہی اتنے دولت مند ہو گئے ہو۔ اگر تم لوگوں کا حق ادا کرتے تو تم ثروت مند نہ ہوتے، تو لوگ اتنے فقیر خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ تمہیں چاہیے سعادت مند اور عاقبت خیر ہو جاؤ۔ تم اپنی دولت کو محلوں کی بجائے خدا کی مخلوق کی آسائش اور ترقی کے لیے خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں، دولت کو ان راستوں میں جنہیں خدا پسند کرتا ہے خرچ کرو۔ لیکن قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہتا کہ فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ پر تم سے زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔ جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر، عمدہ سواری پر سوار ہو کر، اپنے غلاموں کو آگے پیچھے اچھی پیشوا پوشاکیں پہنائے ہوئے بڑے ٹھاٹ سے اترتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹ، زینت اور تجمل دیکھ کر
دنیا کے منہ میں پانی بھرایا اور کہنے لگے کاش ہمارے پاس اتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور قسمت والا ہے۔ قارون اسی ناز و ادا سے نکلا۔ وہ اپنے قیمتی خچر پر پیشوا پوشاک پہنے ہوئے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا مجمع لگا ہوا تھا، سب کی نگاہیں اس کی دھوم دھام پر لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم ایسے کیسے نکلے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے ایک فضیلت تمہیں عطا کی ہے، اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس مال و دولت ہے۔ اگر آپ کو میری فضیلت میں شک ہے تو میں تیار ہوں، ایک دعا آپ کیجئے اور ایک میں کرتا ہوں، دیکھ لیجئے اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے یا میری۔ آپ علیہ السلام اس کی بات پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ پہلے تو دعا کرتا ہے کہ میں کروں؟ قارون نے کہا پہلے میں دعا مانگوں گا۔ اس نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ زمین کو حکم کیجئے کہ جو میں کہوں وہ مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور وحی نازل کی کہ ہم نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے کہا اے زمین اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو پکڑ لے۔ تو یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھنس گئے، پھر ہونٹوں تک، اور پھر فرمایا اس کے خزانوں اور اس کے مال کو بھی یہیں لے آؤ۔ اس کے خزانے بھی وہاں آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ سے اشارہ کیا تو اسی وقت قارون اور اس کے سبھی خزانوں کو زمین نے اپنے اندر دھنسا لیا۔ پھر زمین جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ پیارے دوستو، آج ہمارے آس پاس بھی ایسے بہت سے قارون موجود ہیں جو اپنی دولت کے نشے میں غریبوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔